الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق اللہ العظیم. محترم دوست اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے انسان کو بہت قیمتی بنایا ہے، اور ہر انسان اس کی نظر میں قیمتی ہے. خصوصاً جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی قیمت جو ہے وہ کئی گنا زیادہ ہو جاتی ہے. جب تک ایسا ایک فرد، ایک ایسا بندہ زمین پر باقی ہے، حدیث میں آتا ہے لا تقام الساعة حتى يقال اللہ اللہ. جب تک زمین پر اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا وہاں تک قیامت قائم نہیں ہوگی. اور نظام دنیا چلتی رہے گی. وہ اصل برکت ہیں اور اصل قیمت اللہ کے نام کی ہے، لیکن وہ نام جس سینے میں ہے وہ اس نام کی وجہ سے قیمتی ہے. جیسے اصل قیمت ہوتی ہے چیز کی دنیا میں، 5-10 تولے سونے کا کوئی بنا ہوا پیس ہے، وہ کسی باکس میں رکھا ہوا ہے تو اس سونے کی وجہ سے وہ باکس بھی قیمتی ہو جاتا ہے. تو وہ باکس کی اصل قیمت نہیں ہے، وہ قیمت اصل سونے کی ہے. لیکن جب تک وہ سونے کا پیس اس باکس میں ہے وہاں تک وہ باکس بھی اتنی حفاظت کے ساتھ رکھا جائے گا جتنا وہ سونا رکھا جاتا ہے. ایسے ہی یہ جو ہمارا جسم ہے وہ خالی ہے. اس کا حسن و جمال، اس کی طاقت اور قوت، اس کی جوانی اور شباب، اس کی کوئی قیمت نہیں. اصل جو قیمت ہے وہ اللہ کے نام کی ہے، اور جو ایمان اس جسم میں ہے اس ایمان کی قیمت. اور ایمان کے ساتھ جو ایمانی اوصاف ہیں اور ایمانی صفات ہیں جو ایک انسان نے محنت کر کے اپنے اندر داخل کیے ہیں، حاصل کیے ہیں، ان صفتوں کی وجہ سے انسان قیمتی ہوتا ہے. جو اس کے اندر اس نے داخل کیے، اس میں ایک بہت بڑی صفت ہے ایک مومن کے اندر، وہ تقوی کی صفت ہے جو بہت بڑی صفت ہے، اور وہ ہر مومن کے لیے ضروری ہے. اس کے بغیر کسی کا گزارا نہیں ہے. تقوی کی صفت کے بغیر کسی کا گزارا نہیں. اس لیے کہ ہدایت بھی متقین کے لیے ہے اور دخول جنت بھی جو ہے وہ متقین کے لیے ہے. اس کے بغیر آدمی کا گزارا ہی نہیں. وہ اتنی بڑی صفت ہے، اور تقوی کی اتنی مقدار کہ جو انسان کو گناہ سے بچا لے، کسی بھی قسم کی نافرمانی سے اور معصیت سے بچاوے، وہ ہر آدمی کے لیے، ہر مرد و عورت کے لیے ضروری ہے کہ اتنی مقدار کا تقوی اس کے پاس ہو جس سے معصیت سے بچ جاتا.
اور کسی بھی قسم کا گناہ کا ارتکاب نہ کریں، اتنے درجے کا تقویٰ جو ہے وہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ گاڑیاں ہوتی ہیں، اس میں اتنے درجے کی بریک جو ٹائم پر کھڑی ہو جائے گاڑی کہ وقت پر جب کھڑی کرنا چاہے تو کھڑی ہو جائے ڈرائیور، اتنی بریک لازمی ہے ورنہ وہ گاڑی چلے گی نہیں۔ اور اگر اتنی بریک نہیں ہے تو پھر یہ خطرے کی گاڑی ہے، چاہے کتنی مہنگی ہو۔ ایسے ہر آدمی کو گناہ سے بچا دے ہوئے اللہ کی معصیت سے، نافرمانی سے، اتنے درجے کا تقویٰ ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ جو مہینہ ہے اس کی خصوصیات میں سے ہیں، روزے کا نتیجہ کہیں یا روزے کا فوری بدلہ دنیا میں، وہ تقوی کی صورت میں ہے۔ کلام پاک میں اللہ جل جلالہ وعظم والہ کا ارشاد ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا۔ کیوں ہے روزے کا کیا مقصد ہے؟ کہ تم میں تقویٰ پیدا ہو جائے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقویٰ اختیار کر لو۔ اور وہی جیسے میں نے عرض کیا کہ تقوی کا کیا مقصد ہے اور تقویٰ کیا چیز ہے، کہ اتنی طاقت پیدا ہو جائے ہمارے اندر کہ ہم گناہ سے بچیں، یا گناہوں میں مبتلا ہیں تو اس کو چھوڑ دیں۔ جب تقویٰ آیا ہے تو وہ تقویٰ روک دے گا گناہوں سے۔ اور ایک روایت میں حضور علیہ السلام فرمایا کہ تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ تقویٰ کہاں ہوگا؟ سر میں ہوگا، پیر میں ہوگا، پیٹ میں ہوگا، ہاتھ میں ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے اشارہ کر کے فرمایا کہ تقویٰ ہا ہنا، کہ تقویٰ دل میں ہوتا ہے، اندر خوف خدا، کہ بھائی اللہ سے ڈرو، اللہ نے خوف، تو وہی ہیں۔ پھر اس کی مقدار ہے، یہ تو معمولی درجے کا ہے جتنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ جو معصیت اور گناہ سے بچا لے۔ اور جتنے بھی قسم کے گناہ ہیں، پھر جتنے بھی قسم کے گناہ ہیں، چاہے وہ ترک عبادت کا گناہ ہو کہ آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے گناہ کرتا ہے، یا روزہ نہیں رکھتا ہے گناہ کرتا ہے، مالدار ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں دیتا اور گناہ کرتا ہے، صاحب مال ہونے کے باوجود حج نہ کر کے گناہ کر رہا ہے، ترک عبادت کا یہ گناہ ہے کہ عبادت چھوڑی ہے جو اس کے اوپر فرض ہے اور گناہ کر رہا ہے۔ ایسے اور گناہوں کی بہت سی قسمیں جس کو عقائد کی کتابوں میں علماء نے کبیرہ گناہوں کی فہرست بنائی، حدیثوں سے نکال کر، قرآن کی آیتوں سے نکال کر، یہ سارے قسم کے گناہ ہیں جو بڑے گناہ ہیں، اس کی بڑی لسٹ ہے۔ ذاتی زندگی سے متعلق آدمی جھوٹ بول رہا ہے، زنا کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، چغلی کر رہا ہے، اس نوعیت کے گناہ ہیں۔ پھر مخلوق کے حق سے متعلق ہے، والدین کی نافرمانی کر رہا ہے، دوسروں کو ایذا دے رہا ہے، حرام کمائی کر رہا ہے، اور قسم قسم کے گناہ ہیں جو عرف میں عام تو ہیں، بہت سو کو پتہ بھی ہیں کہ یہ سارے گناہ ہیں، اور اگر پتہ نہ ہو تو ہر ایک کو معلوم کرنا چاہیے کہ کون سے گناہ ہیں جو بڑے گناہ ہیں، جس سے بچنا ہر وقت ہر حال میں ضروری ہے۔ اور آدمی نہ بچا تو پھر وہ بڑے گناہ جو ہیں وہ آدمی کی نیکیوں کو بھی کھا جاتے ہیں، جو عبادت کے راستے سے، خدمت کے راستے سے، صدقہ و خیرات کے راستے سے آدمی نے جو نیکیاں کی ہیں، وہ بڑے گناہ جو ہیں ان نیکیوں کو بھی کھا جاتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں۔
جیسے بند ہال میں اے سی چلا ہوا ہے اور اے سی ٹھنڈک پیدا کر رہا ہے، لیکن کسی جگہ سے گرم ہوا کا سوراخ کھلا ہوا ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے، کھڑکی کھلی ہوئی ہے، تو وہ گرم ہوا کا سوراخ چھوٹا سا ہے، بڑا نہیں ہے، وہ اے سی بڑا چل رہا ہے 2 ٹن 2.5 ٹن 4 ٹن، لیکن ایک کھڑکی کھلی ہوئی ہے تھوڑی سی، تو وہ گرم ہوا آتی رہے گی اندر، تو وہ کمرے کو ٹھنڈا نہیں ہونے دے گا، اس کی ٹھنڈک کو ختم کر دیتا ہے۔ ایسے ہی یہ جو گناہ ہیں، وہ گناہ انسان کی نیکیوں کو ختم کر دیتا، بلکہ بعض گناہوں کے بارے میں تو آتا ہے کہ وہ اس طرح سے نیکیوں کو صاف کر دیتا ہے جیسے استورا بال کو صاف کر دیتا ہے۔ مثال دی حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے استورا چلتا ہے سر پر تو کتنے منٹ میں ٹکلا ہو جاتا ہے، زیادہ دیر نہیں لگتی، حالانکہ کتنے ہزاروں لاکھوں بال ہیں سر میں، لیکن چند منٹوں میں ہی بال پورا سر صاف ہو جاتا ہے۔ ایسے بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آدمی کی ساری نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں، اور ان گناہوں سے بچنے کی جو طاقت پیدا ہوگی وہ تقوی سے ہوگی، اور تقوی پیدا ہوتا ہے زبان پر، کان پر، دماغ میں نہیں بلکہ دل کے اندر اترتا ہے۔ تقوی ہا ہنا، یہ تقوی اندر ہے۔ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تقوی کیا چیز ہے، تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا ایک صحابی سے، تو انہوں نے مثال دی اور کہا کہ امیر المومنین، آپ جب کسی خاردار وادی سے گزرتے ہو تو کیسے گزرتے ہو؟ خاردار وادی یعنی دونوں طرف کانٹے والی جھاڑیاں، پرانے اپنے کھیتوں میں جاتے تھے تو بیچ کا جو راستہ ہوتا تھا دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہیں اور بیچ میں تھوڑا سا پگ ڈنڈی بنی ہوئی ہے، آدمی جب گزرتا ہے تو کانٹے کی کوئی ڈالی ادھر سے آستین کو پھنساتی ہیں، ادھر سے کہیں پھنستا ہے، ادھر سے دامن پھنستا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ تم وہاں سے گزرتے ہو تو کیسے گزرتے ہو؟ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ میں اپنا دامن سمیٹ لیتا ہوں، یعنی اچھی طرح سے کپڑے سمیٹتا ہوں اور پھر بیچ میں چلتا ہوں کہ کہیں سے کوئی کانٹا کپڑے کے کسی حصے کو لگ نہ جاوے، ورنہ اس کو پکڑ لیتا ہے وہ۔ بولے بس اسی طرح دنیا میں چلنے کا نام تقویٰ ہے کہ آدمی اس طرح گزرے کہ کہیں سے کوئی گناہ، کیونکہ ہم امتحان کے مرحلے پر ہیں، ہم فرشتے تو ہیں نہیں، اللہ پاک نے ایک تو فرشتوں کو بنایا ہے کہ ان کی طبیعتوں میں گناہ کا میلان ہی نہیں ہے، ان کو گناہ کی طرف کوئی رغبت ہی نہیں ہے، تو گناہ کی طرف جاؤ۔ اور ایک انسان بنایا ہے کہ انسان کی طرف دونوں رغبتیں، نیکی کی بھی گناہ کی بھی، دونوں چیزیں آدمی میں ہیں، منفی مثبت، نیگیٹو پازیٹیو، دونوں وائر ہیں، اور دنیا میں چھوڑا ہے اور پیچھے شیطان کو بھی لگایا ہے اور اس کو مہلت دی ہے قیامت تک۔ اللہ پاک اس نے مہلت مانگی تو اللہ نے مہلت دے دی اس کو، اور پھر ہر انسان کے ساتھ ایک نفس بھی لگایا ہے، جس نفس کے بارے میں حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن وہ نفس ہے، اور ان سب سے چوکنا کیا ہے، یہ نہیں کہ ان سب کو لگا دیا اور پتہ نہیں ہم کو، شیطان کو بھی چھوڑا ہے، نفس بھی لگایا ہے اور بندے کو پتہ نہیں ہے، بلکہ ان کے حقائق سے آگاہ کیا کہ یہ شیطان ہے، ان الشیطان لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور نفس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن وہ ہے، سب سے بڑا دشمن، اس لیے کہ شیطان سے پہلے کوئی شیطان نہیں تھا۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ شیطان کو کس نے شیطان بنا دیا؟ وہ تو عبادت گزار تھا، معروف ہے، تو اس نے بڑی عبادت کی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کے نفس نے اس کو شیطان بنا دیا،
تو وہ نفس لگا ہوا ہے، لیکن اللہ پاک نے آگاہ کیا ہے اور آزمائشی مراحل کی خبر دی ہے کہ آپ یہاں آزمائشی مرحلوں میں ہیں، دنیا میں عیش کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ آزمائش کے طور پر ہو، بطور عیش نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، کہ راحت اور آرام کی زندگی تو آخرت کی زندگی، یہاں تو آدمی کو بچ بچاؤ کے نکلنا ہے، گزرگاہ ہے، بچ بچاؤ کے نکل جاوے، اور ہر وقت اس کا ٹینشن رہے آدمی کو، اس ٹینشن میں رہے آدمی کہ کوئی گناہ صادر نہ ہو جاوے، کوئی معصیت نہ ہو جاوے، ورنہ اس کا وبال بہت بڑا ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ اندر ہی اندر جو ہے بہت بھاری نقصان پہنچانے والی چیز ہے گناہ، کہ بعض مرتبہ وہ بڑی بڑی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ جیسے کینسر کا مرض ہے نا، تو جسم کے بڑے بڑے اعضاء کو کھا جاتا ہے، بڑے بڑے اعضاء، پیٹ کے اندر کے جو یعنی بنیادی سسٹم ہے پورا، وہ پورا سسٹم فیل کر دیتا ہے۔ ایک چھوٹا سا کینسر کا وہ ابتدا ہوئی تو 1 مہینہ 2 مہینے گزرے، 3 مہینے گزرے کہ پورا پیٹ اندر خالی ہو چکا ہے، اب اس کا کوئی علاج نہیں۔ تو اس لیے یہ جو مبارک مہینہ ہے رمضان کا، اس مہینے میں اسی کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو اس کا اصل ہمارا نفع ہے وہ تقویٰ ہے۔ تاجر کی نظر نفع پر ہوتی ہے کہ اس تجارت کا کیا فائدہ، اس سال کا کیا منافع، اس مہینے کا یہ نفع ہے کہ تقویٰ پیدا ہو، اور جب تقویٰ پیدا ہوگا تو آدمی کو گناہوں کی نفرت دل میں پیدا ہوگی، یہ اس کا اثر ہے۔ جب گناہوں سے نفرت ہو جائے گی، جن معصیت میں آدمی مبتلا ہے ان معصیتوں کی طرف اب نہیں جائے گا، چاہے کسی بھی قسم کی۔ جیسے میں نے عرض کیا، ایک تو عبادات کا ترک ہے کہ آدمی فرائض چھوڑ رہا ہے، یا مخلوق سے متعلق ہیں، والدین کا نافرمان ہے، یا قطع تعلقی کیے ہوا ہے رشتہ داروں سے، دوستوں سے، بھائی بہنوں سے، جس کی گنجائش نہیں ہے ہمارے دین میں۔ جیسے نماز چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے، ایسے قطع تعلقی کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ آدمی قطع تعلقی کرے۔ نماز چھوڑنا جائز نہیں ہے، ایسے قطع تعلقی کرنا جائز نہیں ہے۔ ایسے والدین کی نافرمانی کرنا جائز نہیں ہے، بڑا جرم ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے کہ آدمی والدین کا نافرمان۔ حکم دیا گیا ان کی فرما برداری کا، ان کی پیروی کا، ان کی خدمت کا، ان کے ادب کا، اور ہر حال میں ان کی پیروی اور ادب کا حکم ہے، الا یہ کہ وہ معصیت کی طرف لے جاتے ہیں، کسی گناہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، تو اس میں ان کی اطاعت جائز نہیں ہوتی۔ اس قسم کے اور جو گناہ ہیں، زنا ہیں، شراب ہیں، غیبت ہیں، چغلی ہیں، اور قسم قسم کی جو معصیتیں ہیں، ان معصیتوں کی نفرت دل میں پیدا ہو، ورنہ آدمی ایک طرف نیکی کرتا جاتا ہے، دوسری طرف دھوتا جاتا ہے، ایک طرف نیکی کرتا ہے، دوسری طرف دھوتا ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے متوجہ کیا لوگوں کو کہ وہ اپنے ان احوال کے بارے میں فکر مند ہے۔ جیسے ظاہر جسم کے بارے میں ہر آدمی فکر مند ہے، ذرا سا تغیر پیدا ہوتا ہے دواخانے جاتا ہے، ذرا سا بخار لگتا ہے دواخانے چلا جاتا ہے، سردی بڑھ گئی ہے فوراً علاج کرتا ہے، سر میں درد ہے فوراً گولی کھاتا ہے، اور برداشت نہیں کرتا کہ 1 گھنٹے تک یہ درد چلے، 1 گھنٹے کے لیے بھی برداشت نہیں کہ 1 گھنٹے تک چلے درد، بلکہ ایسی گولی مانگتا ہے کہ آدھے گھنٹے میں چلا جائے۔ تو جیسے ظاہر جسم کے بارے میں ہم فکر مند ہیں اور اپنے ان امراض کو دور کرنے کی کوشش میں لگے ہیں، اور اس پر اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں ہر ایک لگا رہا ہے۔ اس وقت معلوم کرتے ہیں تو ہر آدمی کا ماہانہ بجٹ میں سے 10%، کسی کا 20%، کسی کا 25% بجٹ جو ہے وہ اپنے علاج پر لگتا ہے ہر مہینے، اپنے یا گھر والوں کے، اور ہر مہینے 2-5 گھنٹے، کسی کے 10-20 گھنٹے، اور کسی کے 2-3 دن علاج پر لگتے ہیں۔
کہ ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، ہفتے جانا پڑتا ہے، ہر 15 دن میں جانا پڑتا ہے، ہر مہینے جانا پڑتا ہے اور اس میں اچھا خاصا وقت گزرتا ہے، ایسے ہی عقل مند لوگ وہ ہیں جو اپنے ان بیماریوں کے علاج کے خاطر اپنی جان مال لگاتے، اور اس کے لیے جیسے آدمی بیماری کے علاج کے خاطر ایک ماحول میں جاتا ہے دواخانے میں، ایسے ان امراض کے علاج کے خاطر ایسے پاک اور صاف ستھرے ماحول میں آدمی رہے، صاف ستھرے ماحول میں، جیسے صاف ستھرا موسم جسم کو تندرست کرتا ہے، ایسے صاف ستھرا دینی ماحول جہاں ایمان، اعمال، اخلاق، آخرت کی باتیں ہیں، اللہ کے ڈر اور اس کے خوف کی بات ہے، قبر، حشر، نشر، جنت کی بات ہے، اور عملی طور پر ایسے کام کرنے والے لوگ بھی ہیں وہاں جو نماز میں، ذکر میں، عبادت میں اور آخرت کی فکر میں اور اللہ سے ڈر کر، گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے میں مصروف اور مشغول ہیں، ایسے لوگوں کے درمیان میں آدمی رہے اور ایسے لوگوں کی صحبت چھوڑے جو گناہوں میں ہیں، ترک صلاۃ میں، غیبت میں، چغلی میں، تیری میری میں، لایانی میں، والدین کی نافرمانی میں، پڑوسیوں کو ایذا پہنچانے میں اور کھل کر کبائر میں جو مشغول ہیں، ایسے لوگوں کی صحبت سے، ایسے لوگوں کی دوستی سے آدمی اجتناب کرے، چاہے ایسا شخص اپنا سگا بھائی کیوں نہ ہو، سگا بھائی، اس سے رشتہ داری اپنی جگہ ہے، تعلق منقطع نہیں کریں گے، تعلق منقطع نہیں کریں گے، لیکن اس کی صحبت میں زیادہ نہیں بیٹھیں گے ورنہ اس کی صحبت کا اثر آئے گا۔ ایسا شخص سگا باپ ہی کیوں نہ ہے کہ سگا باپ ہے لیکن کبائر کا مرتکب ہے، تو سگے باپ کی خدمت عزت سر آنکھوں پر ہے، ان کی عزت کریں گے، ان کی خدمت کریں گے، لیکن ان کے پاس زیادہ بیٹھیں گے نہیں، بقدر ضرورت ان کی خدمت کی کام ہو گیا، اب نکل گئے۔ ان کی محفل مجلس میں آدمی زیادہ بیٹھے گا تو باپ کی ان برائیوں کا اثر اس کے اندر آئے گا، بھائی کی برائیوں کا اثر اندر آئے گا، اور اس قسم کا کوئی دوست ہے تو اس دوست کی برائیوں کا اثر آئے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو ایسی فضا سے، ایسے ماحول سے بچانا ہے اپنے خاطر کہ یہ چیپ نہ لگ جاوے برائیوں کا۔ دین کو ہلکا سمجھنے کا چیپ ہے کہ اعمال دین کو آدمی ہلکا سمجھتا ہے اور وہ ایک چیپ لگ جاتا ہے، تو اس لیے یہ رمضان کے مہینے میں یہ نیت بنانی چاہیے اور حصول تقوی کی نیت کے ساتھ اللہ سے تقوی مانگنا چاہیے کہ اللہ ہم کو بھی تقوی دے دے تاکہ ہم اپنی آخرت کی فکر میں لگ جاؤ اور تمام قسم کے رذائل سے اجتناب کی کیفیت پیدا ہو۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رمضان کے مہینے کا اہتمام فرماتے تھے، صحابہ کو بھی تاکید کی۔ فضائل رمضان کی جو پہلی روایت ہے اس میں بہت سارے خصوصی ہدایات دی ہیں، اور پھر آگے جا کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رمضان کے مہینے کا اتنا اہتمام فرمایا کہ آخری عشرے میں اعتکاف کر لیا، جب بالکل سب سے منقطع ہو گئے۔ اعتکاف کا معنی بالکل اللہ کے در پر پڑ گئے، جب کسی سے کوئی غیر ضروری بات چیت نہیں، ہاں کوئی دینی بات ہے، کوئی دینی بات چیت ہے، ٹھیک ہے، بس باقی اب ہما تن مسجد کے گوشے میں پڑ گیا اور اللہ کی عبادت میں ہے، ذکر میں، دعا میں، تلاوت میں، نماز میں، دھیان میں، اپنی آخرت کی فکر میں، دین سیکھنے سکھانے میں، کہ ہماتن آدمی مشغول ہو کر تاکہ وہ جو کدورتیں اور جو دنیا کے گناہوں کے جو اثرات اندر جمع ہیں وہ سارے اثرات ختم ہو جائیں اور آدمی جو ہے ان ساری چیزوں سے پاک صاف ہو کہ آخری عشرے میں آدمی بالکل پڑ جائے، اب کسی طرف دھیان نہیں ہے، صرف اپنی ضرورت جو اصلی ضرورت ہے استنجا، تو استنجے کے لیے نکلے گا، اور کھانا کوئی مسجد میں پہنچانے والا نہیں ہے اس کے پاس تو اپنے کھانے کے انتظام کے لیے جائے گا کہ اتنی دیر کے جتنی دیر میں انتظام کر کے واپس آ جائے، جو ہوائی اصلیہ ہے جس کے بغیر گزارا نہیں، یا اس دن حاجت ہو گئی غسل کی تو غسل کے لیے وہ فرض غسل کے لیے جائے گا، ورنہ وہ اپنی اسی جگہ پر ٹھہرا رہے گا جہاں معتکف ہے، یا اس احاطے میں ٹھہرا رہے گا جو مسجد کا حصہ ہے، اور اس
اس میں رہ کر ہماتن اپنے عملوں میں مشغول رہے گا۔ اس کے لیے پھر وہ آخری عشرے کی اعتکاف کی فضیلت حاصل کرنی چاہیے۔ حضور علیہ السلام اہتمام کے ساتھ اعتکاف فرماتے تھے۔ بہت سے بھائی ہیں جن کے پاس فرصت ہے بس خالی ہمت نہیں ہوتی، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اعتکاف جو ہے بہت مشکل کام ہے، بہت زیادہ بھاری ہے۔ اتنا مشکل بھی نہیں ہے، اس کے کچھ اس کے شرائط ہیں، کچھ اس کے اندر اعتکاف کے اندر کچھ چیزیں منع ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ باتیں کرنا اور باہر نکلنا مسجد سے، تو وہ بہت معمولی چیزیں ہیں، کوئی اتنا بھاری اور مشکل کام نہیں ہے۔ ہر سال مسجدوں میں مسجدوار جماعت کو محنت کرنی پڑتی ہے اعتکاف میں بٹھانے کے لیے، حالانکہ تو فضیلت کی چیز ہے اور سنت علی الکفایہ ہے کہ پوری بستی میں سے کم از کم کوئی ایک آدھ بیٹھ جاوے، تو کفایے کے طور پر ہمیں اعتکاف نہیں کروانا ہے، بلکہ فضیلت کے طور پر اعتکاف کرنا ہے کہ ہم کو یہ فضیلت ملے اعتکاف کی، اور اس کے منافع مجھے ملے، جو اعتکاف کے نفع ہو مجھے حاصل ہو، اعتکاف کی جو فضیلتیں وہ مجھے حاصل ہو، اس نیت کے ساتھ اعتکاف کی نیت کرنی چاہیے۔ اب آج تو کون سا ہو گیا؟ 15 روزہ ہو گیا، ابھی 5 دن باقی ہیں، 20 رمضان کی شام سے اعتکاف ہوگا، تو ابھی سے ہی نیت کرنی چاہیے اور اس فضیلت کو حاصل کرنی چاہیے۔ جنہوں نے نہیں کیا کم از کم زندگی میں ایک بار تو یہ سنت ادا کر لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے تو ہم بھی بیٹھیں، اور پھر اس کے جو مسائل ہیں وہ علماء سے معلوم کریں کہ اعتکاف کے کیا مسائل ہیں۔ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، لیکن چونکہ طبیعتیں آزاد ہیں اس لیے وہ مشکل لگتی ہیں۔ جس دن ہم اپنی طبیعت کو باندھ دیں گے تھوڑا سا تو پھر اور نیت کر لیں گے کہ اعتکاف کرنا ہے، تو پھر اعتکاف بہت آسان عمل ہے اور بہت بڑا عمل ہے۔ شب قدر کی تلاش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کو ٹھہر جاتے تھے، جس کی فضیلت جو ہے 1000 راتوں کے برابر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ ایک رات جو ہے اس کی فضیلت، اس کی عبادت کی 1000 راتوں کی عبادت کے برابر۔ تو اتنی بڑی فضیلت کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اللہ توفیق دے ہر سال کرنا چاہیے، اور اگر ہر سال کی ہمت نہیں ہو رہی ہے تو اس سال ایک مرتبہ اس نیت سے شروع کرنا چاہیے کہ لاؤ بھائی کم از کم اس سال ابھی تک نہیں موقع ملا ہے تو اس سال ایک بار اعتکاف کر لیں، اور اس نیت سے مسجد میں ٹھہرنا چاہیے، اور پھر اس اعتکاف کو بھی صحیح بنانا چاہیے کہ اس اعتکاف کو اب خالص اللہ کی رضا کا ذریعہ بناوے، اور جو اس کے ممنوعات ہیں ان ممنوعات سے اجتناب کر کے یکسوئی کے ساتھ اس کی صحیح شکل کے ساتھ اعتکاف کو قائم کرنا چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔